فقال رسول الله عليك السلام يا أمينا وأهلنا إنه نعم قد عزمت لك. فدخل جبرائيل فقال لي أبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد. فقال رسول الله ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل من الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبر معفن أهل العالم وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال النبي ثاني والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا محفل من محافل أهل العاد وفي جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم محموم إلا وفرج الله همنا ولا مغموم إلا وكشف الله والله ولا طالب حاجة إلا وقضي الله حاجته. فقال علي إذا والله فزنا وسودنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعيدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اور محمد والے محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. الصلاة والسلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر الأهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، خصوصا سيدي ومولاي أبا الفضل العباس ابن أمير المؤمنين وأختها المزلومة الصابرة يا أم المصائب يا زينب الكبرى بنت أمير المؤمنين. السلام عليكم يا أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة
جميعا ورحمة الله وبركاته. اللهم لعن قتلة الحسين وأصحابه. اللهم لعن قتلة الحسين وأصحابه. اللهم لعن قتلة الحسين وأصحابه. اللهم لعن قتلة فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين. وخص باللعن على أبا بكر وعمر وعثمان وعائشة وحفصة ومعاوية وهند وأم الحكم وجميع أعداء محمد وأهل بيت محمد عليهم السلام. أعظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا وذكر استشهاد سيدة. حاضرین محفل، مقدمے کے طور پہ بارگاہ ائمۃ الطاہرین، بارگاہ امام وقت علیہ الصلوۃ والسلام ختمی مرتبت ابو الزہراء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر جتنے حاضرین محفل موجود ہیں، جہاں جہاں آواز پہنچ رہی ہے اور قرۂ ارض کے اوپر جہاں جہاں ذکر محمد و آل محمد برپا ہے، ان سبھی کی جانب سے، ان سبھی کے حق کے اندر ملتمس دعائیں، جتنے پریشان ہانے مالک بحق محمد و آل ہوں، ان سب کی پریشانیاں دور عطا فرمائیں. جہاں جہاں ذکر محمد و آل محمد برپا ہے، مالک ان کی جان مال عزت و آبرو کی بحق محمد و آل محمد حفاظت فرمائیں. بلا کسی توقف و تاخیر کے میں آپ کے اور پہلے مداح کے درمیان حائل نہیں ہوں گا. نہایت مؤدبانہ ملتمس ہونے جا رہا ہوں. سرزمین پاکستان سے تشریف لے کے آئے ہوئے مشہور و معروف نوحہ خان منقبت خان نہایت خوش الحانی سے ذکر محمد و آل محمد فرماتے ہیں. دعوت سخن دے رہا ہوں عالی جناب زوار بھائی اور بارگاہ محمد و آل محمد میں اپنا خوبصورت نذرانہ پیش فرمائیں. خوشنودی محمد و آل محمد باز بلند صلوات. بارے دیگر بلندتر صلوات پڑھ دیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. بارے دیگر بلندتر صلوات پڑھ دیجیے. بالکل مختصر سی ڈیوٹی کے لیے حاضر ہوں. ایک ربائی پاک بی بی کی شان میں، جتنی پاک بی بی کی ذات بلند ہے اتنی ایک بلند صلوات پڑھ دیجیے. بتا مسلمان یہ بنت سرور کی بے نیازی ہے یا نہیں ہے؟ بتا مسلمان یہ بنت سرور کی بے نیازی ہے یا نہیں ہے؟ حسین کی اپنے ماتمی پہ کرم نوازی ہے یا نہیں ہے؟ غرض نہیں ہے خدا کو اس سے کوئی نمازی ہے یا نہیں ہے؟ بروز محشر سوال ہوگا بطول راضی ہے یا نہیں ہے؟ بلندتر صلوات پڑھ، بلندتر صلوات پڑھ دیجیے. آپ کی اجازت سے مولا امام حسین علیہ السلام خطیہ کیجیے. یہ کہہ کے سر حسین کے در پر رکھا کرو، در پر رکھا کرو. یہ کہہ کے سر حسین کے در پر رکھا کرو،
در پر رکھا کرو. یہ کہہ کے سر حسین کے در پر رکھا کرو. یہ کہہ کے سر حسین کے در پر رکھا کرو. در پر رکھا کرو. کیا مولا قسم ہے حر کی میرا فیصلہ کرو. مولا قسم ہے حر کی میرا فیصلہ کرو. میرا فیصلہ کرو. یہ کہہ کے سر حسین کے در پر رکھا کرو. در پر رکھا کرو. آدم نے پوچھا ہاتھ بنائے ہیں کس لیے. آدم نے پوچھا ہاتھ بنائے ہیں کس لیے. بنائے ہیں کس لیے. بولا خدا حسین کا ماتم کیا کرو. بولا خدا حسین کا ماتم کیا کرو. ماتم کیا کرو. جس نے یہ کائنات بنائی ہے کہہ کے کن. جس نے یہ کائنات بنائی ہے کہہ کے کن. بنائی ہے کہہ کے کن. تم مجھ سے کہہ رہے ہو کوئی معجزہ کرو. تم مجھ سے کہہ رہے ہو کوئی معجزہ کرو. کوئی معجزہ کرو. یہ کہہ کے سر حسین کے در پر رکھا کرو. در پر رکھا کرو. ٹھنڈک ہی دل کو آگ کے ماتم سے ملتی ہے. ٹھنڈک ہی دل کو آگ کے ماتم سے ملتی ہے. ماتم سے ملتی ہے. تم جل رہے ہو میری بلا سے. تم جل رہے ہو میری بلا سے. بلا سے جلا کرو. یہ کہہ کے سر حسین کے در پر رکھا کرو. در پر رکھا کرو. درود بر محمد و آل محمد. حاصل کلام شعر آپ کی توجہ کا مشکور ہے. کتنا یقین تھا شہ کو اندھیرے میں ہی کہا. کتنا یقین تھا شہ کو اندھیرے میں ہی کہا. اندھیرے میں ہی کہا. عباس اٹھ کے خیمے کا روشن دیا کرو. عباس اٹھ کے خیمے کا روشن دیا کرو. روشن دیا کرو. یہ کہہ کے سر حسین کے در پر رکھا کرو. در پر رکھا کرو. درود بر محمد و آل محمد. ماشاءاللہ انتہائی خوبصورت نذرانہ معلوموں کی بارگاہ کے اندر نوشی بھائی پیش فرما رہے تھے. مالک ان کی توفیقات میں بے پناہ اضافہ فرمائیں. اسی سلسلہ سخن کو جاری و ساری رکھتے ہوئے نہایت مؤدبانہ ملتمس ہوں عالی جناب نہایت ہمارے مہربان
اصغر خان صاحب سے کہ تشریف لے کے آئیں اور مالکوں کی بارگاہ کے اندر اپنا خوبصورت ترین نذرانہ پیش فرمائیں. مل جن کے ان کی صحت یابی کے لیے باواز بلند صلوات. دیگر سوال نہیں. ایک تحریر اٹھائے بولی دربار میں آ کر زہرا لوگوں میں بنتے نبی ہوں. ایک تحریر اٹھائے بولی دربار میں آ کر زہرا لوگوں میں بنتے نبی ہوں. ایسا بدلا ہے مدینہ اپنا حق مانگ رہی ہوں غاصب سے. کلمہ گو کرسی نشی ہے اور میں قبر سے کھڑی ہوں. ایک تحریر اٹھائے پوچھا حیدر نے بتا کیا کیا مسجد میں ہوا رو کے بس اتنا کہا کبھی دیواروں کو تھاما کبھی میں خاک پہ بیٹھی ہوں تھک کر کبھی بیٹوں نے سنبھالا کبھی رستے میں گری ہوں. ایک تحریر اٹھائے ایسے خاموش ہو کیوں کہنا چاہو جو کہو اما کچھ تو بولو. رو کے بولی بیٹوں سے ساتھ بہنوں کا نبھانا کربل میں ننگے سر کیسے چلے گی بس یہی سوچ رہی ہوں. ایک تحریر اٹھائے بولی دربار میں آ کر زہرا لوگوں میں بنتے نبی ہوں. عظم اللہ اجورنا اجورکم. مالک اصغر خان صاحب کی توفیقات میں اتنا اضافہ عطا فرمائیں. 4 مصروں سے میں عالی جناب واقع لباس صفدر کو آپ کے روبرو فر کر رہا ہوں کہ عشق مولا میں گوہر رول دیے جاتے ہیں. عشق مولا میں گوہر رول دیے جاتے ہیں وہاں بھی تحفے مجھے انمول دیے جاتے ہیں. تو ہاتھ ماتم کے لیے قبر میں آزاد رہیں ہاتھ ماتم کے لیے قبر میں آزاد رہیں اس لیے بندے کفن کھول دیے جاتے ہیں. ہاتھ ماتم کے لیے قبر میں آزاد رہیں اس لیے بندے کفن کھول دیے جاتے ہیں. انہی 4 مصروں کے ذیل کے اندر میں نہایت مدمانہ ملتمس ہوں سید صفدر عباس سے تشریف لے کے آئے بارگاہ محمد و آل محمد میں اپنا منظوم نذرانہ پیش فرمائیں
خوشنودی محمد و آل محمد باز بلند صلوات. سب مل کے نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، محمد و آل محمد صلوات. بی بی پاک کے دشمنوں پہ لعنت بے شمار. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم قل ولیک وجدت بن اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلواتک علیہ وعلا آبائه فی هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعة الليل والنهار ولي وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه أرضا طوبا وتمتعوا فيها طويلا. بسم الله الرحمن الرحيم. نادي عليا بدر العجائب والغرائب تجده لك في النوائب كل ما بغم من شان جليل بعلي بعلي صلوات. سے آزادی بٹھرائے تمام ذاکرین دا پڑھیا محمد و آل محمد اپنے دربار دے قبول تو منظور فرماویں. سوائے غم حسین علیہ السلام دے دنیا دا کوئی نہ غم نہ دے. زندہ خوش رہو، آباد رہو، زندہ و سلامت رہو. ارفاع بائی جان دی اور انہاں دے ساتھیاں دی محنت میں دعا مقدم محمد و آل محمد اپنے دربار دے قبول تو منظور فرماویں. انہاں دے عزت بخت اور رزق دے وچ سائیں اضافہ دے. مجلس دی قبولیت واسطے صلوات پڑھو. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، آواز بلند صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. صلوات. الصلاة والسلام علی من کان نبی وآدم بین الماء والتین. الصلاة والسلام علی وصیہ واقعہ ووزیرہ ووارث علمہ علم الاولین والآخرین امیر المومنین. نعرہ حیدری. الصلاۃ والسلام علی وزنت المسجد والمنبر ساقی الحوض والکوثر والد شبیر البشر قاتل المرب والالتر فاتح بدر و حنین و خندق و احد و صفین و جمل و خیبر. امام المشارق والمغارب
یا سبدین امیر المومنین علیہ السلام صلوات بتائے شوق کو دل سے جدا نہیں کرتا متائے شوق کو دل سے جدا نہیں کرتا وہ اپنے دل پہ کبھی یہ جفا نہیں کر دوسری گلی سننی ہے وہ اپنے دل پہ کبھی یہ نہیں کرتا علی کا عشق تو ایسی نماز ہے جس کو قضا کے وقت بھی مومن قضا نہیں کر محمد سے علی کی ذات کا سلامت رہو آباد ایک اور بھائی پڑھنا ہر شخص ہر ایک بات کو پاتا ہی نہیں تھا ہر ذہن میں ہر لفظ سماتا ہی نہیں تھا قرآن سناتے بے قرآن کسی اور کو آتا ہی نہیں محمد آل محمد صلوات بالکل جلدی جلدی دو تین لائنہ پڑھنا چاہنا ایک بار جماعت سنیے لڑ کے صلوات پڑھوا دیں غیر کوئی لمحہ دے لائق کسی میں سیدھا شروع کریں اپنے تو 12 ہے رابر اپنے تو 14 ہے رابر اپنے تو 14 ہے رابر ہم ہیں اپنے تو 14 ہے رابر ہم ہیں انہی کے عبدار لا رب غیر بے عیب ہے کوئی نہیں ہے داغدار اپنے تو 12 پیشکار ہیں جتے جتے بیٹھے ہو پاک محمد سیدہ زہرا پیر علی حسنین سخی پیر علی حسنین سخی پاک محمد سیدہ زہرا پیر علی حسنین سخی پیر علی حسنین سخی عابد با کرے جعفر سعادت موسیٰ رضا اور تقی و نکی حسن میرے اخی مہدی کا ہے بس انتظار اپنے تو 12 واقعی سنا ہے 36 سال ملنگ عبادت کی تھی آواز آیا قدرت دار منگ کیا منگنا ہے آدھے مینو علی بڑا آواز آئی تو علی نہیں بن سکتا
ایک صلوات پڑھو محمد وال محمد یاد کیوں میری نہیں آواز دیتے 36 سال دی محنت دا جیڑا منگے آئے اج انعام یہ ممکن ہے یا ناممکن ذرا بدل تو طرز کلام جیڑا مالک دی مرضی دا اون دے نال تقابل خامے ابو تراب دی روزی کھا کے کیوں بن دے نمک حرام آواز یہ پالنے والے علی کیوں نہیں بن سکتا آواز قدرت آندی ہے ابراہیم بنا کر اسے کعبہ پھر میں کعبہ پھر بنواؤں میں اور محمد بن نہیں سکتا زہرا کہاں سے لاؤں میں ایسا ولی دوجالے بنتا نہیں ہے بار بار اپنے تو بہت شکریہ پڑھنا جانا پھر صلوات محمد والے مجھے اپنے غم کی فضائل دا شعر ہے عطا کرنے والے تیرا شکریہ مجھے اپنے غم کی عطا کرنے والے تیرا شکریہ زمانے کے غم سے جدا کرنے والے تیرا شکریہ مجھے اپنے غم کی عطا کرنے والے صلوات حسین علیہ السلام نے جڑے ویلے کربلا دے میدان دے وچ صدا دیتا ہے آواز قدرت آئیے شعر پیش کرنا چاہنا تیرے بندگے میں یہ سجدہ آیا تیرے بندگے میں یہ سجدہ آیا نہ پوچھے گا کوئی خدا اب کہاں ہے خدا کو جہاں میں خدا کرنے والے تیرا شکریہ مجھے اپنے میدان مباہلہ پنجتن جڑے ویلے آئے نصرانیہ نے ڈٹھائے واہ دیکھ کے آدن اسی مباہلہ نہیں کرنا مقابلہ نہیں کرنا سوال ہویا کیوں نہیں کرنا چاہتے ساڑھے نبی نے سانو حکم دیتا جڑے ویلے پنجتن آون انہاں دے وچ اگر مزدور ہوئے سا مقابلہ نہیں کرنا سرکار دو عالم رون لگ پہ انہیں سوال کیتا سرکار اسی تے تو مقابلہ نہیں کرنا رون دے کیوں سرکار محمد مصطفیٰ فرمائیں دے نہ تخت محمد پہ توک برائے نہ تخت محمد پہ توک برائے نہ حق مانگتے سے یا دادو جہاں ہے میری فاطمہ کا حیا کرنے والے تیرا شکریہ میری فاطمہ
لما چوڑا مصاحب نے کل میرے محترم قاسم علی صاحب نے پاک جادی پاک مظلومت ہی تھا دو میں پڑھنا گا عبادت مکمل ہو ویسی کائنات دی کل ہم غربت دا ہے دو جانام سکینہ زندان دی ریت کو سمجھ لیا جے پیو دا زخمی سینہ سجاد برا میں مر ونجنے جڈا لگ سی پار سفینہ بی بی آدھی کر دفن نشان مٹا چھوڑے مداوے شمر کمی بس دے رہو بھئی اے او بی بی تاریخ گوائے جکو بابا چاویا بابا لیندہ عباس چاگ ہنیا عباس لیندہ اکبر چاگ ہنیا اکبر لیندہ قاسم چاگ ہنیا جڑے ویلے شام غریبہ تو بات اٹھا دے سرانے بنا کے سمدھی رہی ہے سجاد دی بین سکینہ کو کوئی ہے جئی موت آئی او کہے ظالم ایندے در لائے کہ گھوڑے انار رہے سارے زندگی شمرت تو ڈر دی او جائے جھڑکا نال اٹھائی سجاد آدھے میں کو نہیں بھولنا جی میں شام دے وچ وستے ہو جگر تیات رکھ کے سنے مصاحب دا ایک ایسا واقعہ پڑھنا چاہنا بڑا مختصر کر کے وقت گزر دارے آئے سید محسن الامین دا جڑے ویلے دور آیا ہے زادہ سید ہے ادرات دا ویلائے محسن الحکیم نے خواب دے بھی جٹھائے ایک برکہ پوش معصوم آئی آواز آئیے محسن الحکیم جاگ میری قبر دے وچ پانی آگئی ہے محسن الحکیم تڑپ کے اٹھائے آڑے کے آدھے بے بی میں تو کو سجاتا نہیں تسا کونو آواز آئیے میں اوہ جڑے سجاؤ دے پیرا جو کنڈے کھڑ دی رہی میں حسین دی مظلوم آدھیاں میں تنوی وہ آکھنائیاں میری قبر دے وچ پانی آگے ہے میری قبر دی جا تبدیل کرو محسن الحکیم جڑے پتہ لگائے حسین دی مظلوم آدھی بے شک سیدے کن کیتی اکھاں تے ہتھ رکھ کے آدھے بی بی تساں کیڑے ویلے آئے ہو بے شک میں سیدہ لیکن تو محمد دی زہرا دی پوتری حسین مظلوم دی محسن الحکیم دی اترائے تھی آئین روندہ روندہ انہاں دی پواندی دے پاسے آیا ہے روندہ پیائیں جڑے ویلے نکی دھی دے چہرے تے محسن الحکیم دے اترو ڈٹھن تڑپ کے اٹھئے بابا میں نو کیوں جگایا اونے میں حسین دی دھی سکینہ دی زیارت کی تھی میں نو ایو پہیا دیئے بابے نو آکھو میری قبر دے وچ پانی آگے میری قبر دی جا تبدیل کرو جلدی دلال ترے میں دھیاں نو لائے کی اٹھے آئے قبرستان غریب آلے قبرستان دے وچ رات دا اندھیرا بے شک کے پردہ بنائے دھیاں نو آدھے بے شک میں سیدہ ہوں لیکن اے حسین دی دھیے تسا قبر پٹو قبر پٹڑی شروع کی تھی بار پردے دے روندہ بیٹھے اپنے آپ نو آدھے حسین دی دھیے میں نو یقین نہیں آدھا کڑے رنگ دے نارے آکے ملی قبر پٹی ہے یا اندی نکی تھی کوکا مار دی ہوئی باہر آئیے آواز
آواز آئی روندی کیوں ہے آواز کے آدھی بابا میں ڈٹائے جڑوے سکینہ دا میت باہر آئے لباس پھٹا ہوئے روندی کیوں ہے رو کے آدھی رخسار تے داغ نش مرد ہاتھ دے جو لخون دے نال رکھینے نال گلتے گسینے رسیاں دے انج ظلم کتابے او معلوم دے در لائے نہیں پہنچ مینے روکے آدھی جڑے اج توڑی اندے کنا چوئن جاری بابا اندے کنا چو تازہ خون پیا ویندہ ہے علامات اللہ علیہ القوم الظالمین. اس سے قبل کے سلسلہ مجلس جاری و ساری رکھا جائے. میں نہایت مؤدبانہ جتنے حاضر ہیں محفل موجود ہیں ان سے ملتمس ہوں جس قدر ممبر سے قریب تر ہو سکتے ہیں ممبر سے قریب ہو جائیں. خوشنودی محمد و آل محمد بآواز بلند صلوات. معذرت آپ لوگوں کو زحمت ہوگی. بارگاہ میں ہمارے کافی مہمان آج دور دراز سے تشریف لے کے آ رہے ہیں. بالکل بھی نہیں چاہیں گے انہیں کسی قسم کی دقت ہو اور اس قدر سفر کرنے کے بعد وہ مجلس سننے سے محروم رہیں. بہت شکریہ تعاون ہمارے کا. ایک بار پھر محمد و آل محمد کی ذات کے اوپر بآواز بلند صلوات. التماس دعا ہمارے برادر یہاں پر بارگاہ حسن صلاۃ والسلام پہ ماشاءاللہ ڈیوٹی بردار ہیں. ان کے قرابت دار ہیں جن کا نام سید سجاد حیدر شاہ ہے. اس وقت دبئی کے اندر وہ CICU کے اندر ہیں. انتہا شدید علیل ہیں. مالکوں کی بارگاہ کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ دعا کی جائے. مالک انہیں بھاگ کے آپ دے ہمارے علیہ صلاۃ والسلام شفا فرمائیں. ان کی صحت و تندرستی کے لیے بآواز بلند صلوات. ہمارے مداح خان جتنے بھی ہیں ان کے علاوہ سر خان صاحب کے علاوہ جتنے ہمارے مہمان اور جتنے ماتمی برادران ہمارے لوٹن سے برمنگھم سے بریڈفورڈ سے بلیک برن سے اور مانچسٹر سے آج کی شب یہاں پر مدعو ہیں جو تشریف لے کے آئے ہیں. میں بالخصوص دعا گو ہوں شہزادی کونین کی بارگاہ کے اندر بارگاہ احمد طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر مالک ان کو آپ سبھی کو اس سعی و کاوش کے اندر آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائیں. آپ کی یہ سعی و کاوش اپنی بارگاہ کے اندر منظور و مقبول فرمائیں. میرے بالخصوص جتنے ماتمی حضرات ہیں مالک ان کی توفیقات میں بے پناہ اضافہ فرمائیں. جس غرض اور جس مقصد اور جس نیت سے آپ یہاں پر تشریف لے کے آئے ہیں میں دعا گو ہوں بارگاہ احمد طاہرین کے اندر بارگاہ فرشتین پاک کے اندر کہ ہمیں وہ توفیق اور وہ صلاحیت عطا فرمائیں کہ اس مقصد کے اندر ہم آپ کے شانہ بشانہ اس مقصد کو پائے تکمیل تک پہنچا سکیں اور آپ یہاں سے راضی بازی جائیں. اگر کسی قسم کی آپ کی خدمت آپ کی تواضع کے اندر کوئی کمی پیشی رہ جائے تو ہم بارگاہ شہزادی کونین اور آپ کی بارگاہ کے اندر معافی کے خاص گار ہیں اور آپ سے درخواست کہاں ہیں کہ آپ عفو درگزر سے کام لیں گے. اور مجملاً طور سے جتنے بھی عزاداران یہاں پر تشریف لے کے آئے ہیں بالخصوص خواتین اور جتنے ڈیوٹی بردار ہیں مالک ان سبھی کی توفیقات میں بے پناہ اضافہ عطا فرمائیں. ایک بار مل جل کے بآواز بلند صلوات. جس طرح کہ میں نے عرض کیا کہ آج بالخصوص ہمارے ماتی برادران بہت سارے خان ہمارے مانچسٹر پارٹی وہ بھی مدعو ہیں. میرے جتنے بھائی ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے شہزادی اکبر علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ 6 مصرے اس سے قبل میں سید کو آپ کے روبرو کروں. شہزادہ علی اکبر کا تذکرہ یوں بھی کہ شہزادہ علی اکبر کو یوسف زہرا کے نام سے جانا جاتا ہے اور یہ ایام فاطمیہ ہے. تو یہ مصرے سماعت فرمائیں کہ شاعر نے ایک منظر کشی کیا جب شہزادہ علی اکبر علیہ الصلوۃ والسلام خیمے سے باہر آئے کہ شب عاشور ڈھلی صبح ہوئی دن نکلا. شب عاشور ڈھلی صبح ہوئی دن نکلا
شور ناقوس ہوا گنگ مؤذن نکلا، شب عاشور ڈھلی صبح ہوئی دن نکلا، شور ناقوس تو لال شبیر کا فخر ملک و جن نکلا، ابن زہرا تھا تو 18 برس سن نکلا، 18 اب ایک نسبت ہو گئی، دوسری نسبت بیت میں سماعت فرمائے، ابن زہرا تھا 18 برس سن نکلا، تو ہر صدی پر مگر اکبر کی صدا غالب ہے، ہر صدی ہے ام لیلا کا پسر تو بھی ابو طالب ہے، ہر صدی پر مگر اکبر کی صدا ہے، ام لیلا کے پسر تو بھی ابو۔ انہی مصروں کے ذیل کے اندر نہایت مؤدبانہ ملتمس ہوں عالی مرتبت عالی جناب ذاکر اہل بیت خطیب محمد و آل محمد سے خوبصورت سماعت سے مجلس کو آراستہ فرمائیں۔ خوشنودی محمد و آل محمد بآواز بلند صلوات۔ سب مل کے نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، محمد و آل محمد صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلوات بآواز بلند محمد وآل محمد۔ ابھی بھی جو حضرات درود میں شامل نہیں ہوئے وہ بھی مل کے بآواز بلند تر صلوات۔ خاطر رکھتے ہوئے دو چار گزارشات اور صلوات مسائل۔ سورہ روم سے ایک آیت پیش نظر ہے میرے، ارشاد خدا بندی ہو رہا ہے اپنے حبیب سے، اپنے محمود سے، اپنے احمد سے، یاسین سے، مزمل سے، طٰہٰ سے، حسنین کے بابا سے۔ اللہ کہہ رہا ہے اقم وجہک للدین حنیفا، کہ میرے حبیب اپنا چہرہ دین حنیف کی طرف قائم کر لیجئے۔ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، جتنے بھی ان کو فطرت پر فطرہ کیا ہے، خلق کا نہیں کہا، فطرہ کیا ہے۔ خالق اور ہوتا ہے، فاطر اور ہوتا ہے۔ خالق وہ ہوتا ہے جو خلقت میں مادے کا محتاج ہو، فاطر وہ ہوتا ہے جو خلقت میں مادے کا محتاج نہ ہو۔ مولا سے پوچھا گیا کہ مولا اقیم وجہک للدین حنیفہ سے کیا مراد ہے؟ مولا نے فرمایا الدین ہی الولایۃ علی ابن ابی طالب، یعنی اللہ اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے میرے حبیب اپنا چہرہ علی کی ولایت کی طرف قائم کر لیجیے۔ پھر فرمایا لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کی خلقت میں تبدیلی نہیں ہوتی۔ ذالک دین القیم، یہی پکا دین ہے۔ کیا کہا اللہ کہ اللہ کے دین میں تبدیلی نہیں ہوتی، اللہ کے دین میں تبدیلی نہیں ہوتی۔ اچھا تبدیلی کیا چیز ہوتی ہے؟ جو شے اللہ پیدا کرے ویسی نہ کی جائے، یا جو اللہ بنائے ویسی نہ کی جائے، اللہ کے مخالف کام کیا جائے، یہ ہے تبدیلی۔ مثال کے طور پر ایک رسالت مآب کی حدیث ہے انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی۔ اللہ کے رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ میں تمہارے درمیان دو ہم وزنی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک میری کتاب اور ایک میری عطرت، ان کو کبھی بھی ایک دوسرے سے الگ نہ کرنا۔ جس نے ان دونوں کو ایک دوسرے سے الگ کیا وہ حوض کوثر پہ مجھے نہیں ملے گا، وہ منہ کے بل جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔
اب آؤ ذرا غور تو کریں، یہ قرآن اور اہل بیت کو جدا کیسے کیا جاتا ہے؟ اور ہے تو میں بات کروں، قرآن کو اور اہل بیت کو جدا کیسے کیا جاتا ہے؟ بھئی جہاں جہاں قرآن آئے گا وہاں وہاں اہل بیت ہیں، اور جہاں جہاں اہل بیت ہیں وہاں قرآن تو ہے ہی، جہاں جہاں قرآن وہاں وہاں اہل بیت۔ اب میں نماز میں پڑھ رہا ہوں الحمدللہ رب العالمین، اب نماز میں اگر قرآن پڑھ رہا ہوں اور بات اہل بیت کی آئے اور میں منہ بنا لوں تو اس کا مطلب ہے میں قرآن کو آل سے الگ کر رہا ہوں۔ مولا سلامت رکھے، میں نے قرآن کو اہل بیت سے جدا کر دیا، تو جہاں جہاں بھی قرآن ہے وہیں وہیں اہل بیت ہے۔ اور خدا کی قسم ذہنوں پہ شک ہوتا ہے مجھے ان کے، جب بھی نماز پڑھنے کھڑے ہوتے ہیں کوئی سورہ تلاوت کرتے ہیں تو کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ مولوی صاحب شیطان کا نام تو آ رہا ہے نماز میں، یا علی یا علی، شیطان کا نام تو آ رہا ہے، اب میں مولا علی کا نام لے سکتا ہوں تو مولوی صاحب کا منہ بن جائے، تو وہیں سے آپ سمجھ جائیں کہ یہ وہی ملعون ہے جو قرآن کو علی سے جدا کر رہا ہے۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ باتیں تو میرے پاس ہوتی ہیں بہت ساری، لیکن میں کیا کروں، وقت کی مناسبت سے مجھے صرف جلدی جلدی باتوں کو سمیٹنا پڑتا ہے۔ مولا آپ کو سلام، اگر دل ہے آپ کا تو میں اور آگے دیکھیں، بات جہاں علی کی ہے ہمیشہ یہی دستور چلا آ رہا ہے، پاکستان ہو، ہندوستان ہو، یورپ ہو، کہیں بھی آپ جائیں تو نماز کو علی کے ساتھ ٹکرایا جاتا ہے۔ کیا کیا جاتا ہے؟ نماز کو علی کے ساتھ یا نماز کو حسین کے ساتھ۔ بڑی پیاری بات ہے، میں کہہ کے چلوں کیونکہ میں نقطہ سمجھ بندہ ہوں۔ ایک نقطہ اگر آپ کی خدمت میں پیش کر دوں تو پھر آپ کو لطف آئے گا۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ ہم جنگ صفین کے میدان میں جب آئے تو وہاں امیر کائنات رکے اور امیر کائنات رونے لگے۔ یہ مصائب نہیں پڑھ رہا، فضائل ہے میں بہت بڑا، میں آپ کی خدمت میں۔ تو ابن عباس صحرا میں پڑھا ہوگا مینگنیاں، ٹھیک ہے، تو وہ یالی وہ کیسی مینگنیاں ہیں؟ فرمایا حضرت عیسیٰ کے دور میں اسی سرزمین پر زعفرانی گھاس کو کھاتے تھے، تو حضرت عیسیٰ نے وہ جب بکریاں مینگنیاں کی تو ان مینگنیوں تو حضرت عیسیٰ نے وہ لی، انہیں سونگا اور روئے میرے بیٹے حسین پر، اور انہوں نے وہ مینگنیاں اسی صحرا میں دفن کر دی، اور انہوں نے اپنے حواریوں سے کہا کہ ان کا ایک صحابی یہ مینگنیاں نکالے گا، اور پھر وہ ایک بڑی عظیم بات کہتے ہیں، عباس نے وہ مینگنیاں کو لہو ہو جائیں تو سمجھ لینا میرا بیٹا چلا گیا اس دنیا سے۔ ابن عباس شیعہ مینگنیوں کی واجب نمازوں سے زیادہ کرتا تھا۔ یا علی یا علی یا علی، میرا مجمع میں کیا کروں؟ یا علی یا علی، وہ کیا کہتے ہیں کہ میں ان مینگنیوں کی حفاظت اپنی واجب نمازوں سے زیادہ کرتا تھا۔ تو علی مولا کے سواری کے لعاب یا توک وہ علی نماز میں نہیں آ سکتا، اللہ لعنت کرے۔ صلوات علی محمد، درود پڑھ لیجیے ایک مرتبہ۔ ابھی بات کر رہے تھے مباہلے کی، مباہلے کے اندر ایک بڑا عظیم اور بڑا عجیب راز ہے۔ اگر آپ مباہلے کو دیکھیں تو مباہلے کی ترتیب کے سب سے پیچھے مولا علی ہیں، درمیان میں عصمت کی ملکہ ہیں، سب سے آگے رسول اللہ اور حسنین، یعنی اگر دیکھا جائے تو سب سے پیچھے ہیں علی۔ اور یہ جنگ ہے جو بغیر، ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ خاص طور پہ غور کرنا، سب سے پیچھے ہیں علی، علی کا ہے عین، درمیان میں ہے بطول، بطول کا ہے بے، درمیان میں ہے احمد، سب سے آگے احمد کا ہے الف، دائیں بائیں ہیں حسن و حسین،
حسن و حسین تو یہ جو مباہلے میں گئے وجہ ہی یہ ہے کہ پنجتن عباس بن. میری ایک اور وصیت بھی ہے. جی بی بی فرمائیے. یا علی میرے گھر میں ایک خاتون آتی ہے, قلابیہ خاندان کی ہے, میری ہم نام ہے, میرے بعد دیئے گا. علی کی چیخیں بلند ہوئی, یا بیوی آپ جیسی زوجہ کے بعد اور علی شادی کرے. نہیں یا علی, اللہ مجھے اس کے بطن سے ایک بیٹا آتا ہے, ان کا واسطہ دیا جائے تو پھر وہ اس واسطے کو رد نہیں کرتا. ایک ہستی ہے زہرا کے لال حسین کی, جس کے سامنے اگر ان کی ماں کا واسطہ دے دیا جائے تو حسین جتنے بھی جلال میں کیوں نہ ہو, حسین واسطہ رد نہیں کرتے تھے. عزاداروں, اور دوسرا لال ہے ام المنین کا, جتنے ہی جلال میں کیوں نہ ہو, اگر کوئی سکینہ کا واسطہ دے عباس کبھی واسطہ رد نہیں کرتے تھے. عزاداروں سننا جملے, کو اجازت ملی ہے سوائے ام المنین کے لال کے. سب سے آخر میں شہزادے عباس کو اجازت ملی. عزاداروں نے جنگ لڑی ہے, بڑی جنگ لڑی ہے, ملونوں کو علی. عزاداروں جنگ لڑتے ہوئے میرے مولا کا ایک بازو قطع ہوا, میری مشکل. دوسرا میرا بازو میرے مولا کا قطع ہوا. ایک مرتبہ ام المنین کے لال نے زین چھوڑی. عزاداروں زین کیسے چھوڑی؟ میرے مولا نے سکینہ کی مشق کو اپنے دانتوں میں دبایا ہوا تھا, ظالم تیر برسا رہے تھے, عزاداروں بازو کٹ چکے تھے. میرے مولا نے مشق کو بچانے کے لیے ایک مرتبہ زانوؤں کا سہارا لیا. ایک ظالم نے موقع پا کے گرز مارا, ادھر عباس نے دین چھوڑی. عزاداروں عباس کا دین چھوڑنا تھا. حسین کی قبر جھکی, حسین کا ورثیہ بلند ہوا. الان کا سارواری عباس میری قبر ٹوٹ گئی. عباس آج میری قبر ٹوٹ گئی میرے لال. عزاداروں حسین کمر تھامے ہوئے عباس کے لاشے پر آئے. عزاداروں جملہ تمہارے رلانے کے لیے ہے, اجر میں بی بی سے لوں گا. عزاداروں جملہ یہ ہے, کربلا میں زین سے گرا ہے, حسین کی آغوش میں آیا ہے, اس کو رسالت معاب نے کوثر کا جام پلایا ہے. عزاداروں لیکن جب عباس گرے حسین سرانے آئے, ارے رسول اعظم کوثر کا جام لے کر آئے, کہتے عباس بیٹے کوثر کا جام پی لے. میرے مولا عباس نے ایک جملہ کہا, ارے دربار سے خالی آنے والی بیٹی کا واسطہ, ارے مجھے پانی نہ دینا جب تک میرا حسین پیاسا ہے. عباس پانی نہیں پیے گا. عزاداروں مجلس ختم ہو گئی تھی, لیکن ایک جملہ مجھے پڑھنے کی اجازت دینا. عزاداروں روح مفارقت کر گئی, علم لے کر حسین خیموں کی طرف بڑھے. عزاداروں عباس کی روح جنت میں پہنچی. بی بی زہرا استقبال کے لیے آئی. عزاداروں بازو عباس کے نہیں ہیں. ایک مرتبہ عباس کو اپنی جھولی میں لٹا کے عباس سے لاڈ لگا کے میری بی بی نے کہا, عباس کیا میں تیری ماں نہیں ہوں, میرے ہاتھوں سے پانی پی لے. عزاداروں عباس نے کہا, بی بی تجھے محسن کا, ارے جب تک میرا حسین کربلا میں پیاسا, میری سکینہ پیاسی, میری زینب پیاسی ہے, میں پانی نہیں پی.
دربار میں آ کر زہرا لوگوں میں بنت نبی ہوں، ایک تحریر اٹھائے بولی دربار میں آ کر زہرا لوگوں میں بنت نبی ہوں، تحریر اٹھائے بولی دربار میں آ کر زہرا لوگوں میں بنت نبی ہوں، ایک تحریر اٹھائے بولی دربار میں آ کر زہرا لوگوں میں بنت نبی ہوں، ایسا بدلا ہے مدینہ اپنا حق مانگ رہی ہوں، غاصب سے کلمہ کو کرسی نشی ہے اور میں کب سے کھڑی ہوں، ایک تحریر اٹھائے بولی دربار میں آ کر زہرا لوگوں میں بنت نبی ہوں، ایک تحریر اٹھائے بولی دربار میں آ کر زہرا لوگوں میں بنت نبی ہوں، ایک تحریر اٹھائے بولی دربار میں آ کر زہرا لوگوں میں بنت نبی ہوں، پوچھا ہے در نے بتا کیا کیا مسجد میں ہوا، روکے بس اتنا کہا کبھی دیواروں کو تھاما کبھی میں خاک پہ بیٹھی ہوں تھک کر، کبھی بیٹوں نے سنبھالا کبھی رستے میں گری ہوں، ایک تحریر اٹھائے بولی دربار میں آ کر زہرا لوگوں میں بنت نبی ہوں، ایک تحریر اٹھائے بولی دربار میں آ کر زہرا لوگوں میں بنت نبی ہوں، ایسے خاموش ہو کیوں کہنا چاہو جو کہو، روکے بولی بیٹوں سے ساتھ بہنوں کا نبھانا کربل ننگے سر کیسے چلے گی بس یہی سوچ رہی ہوں، ایک تحریر اٹھائے محمد صلوات
تیری آجا اکبر میں مر جاواں گی وقت ناتے ویر آجا اکبر میں مر جاواں گی وقت ناتے ویر آجا اکبر میں مر جاواں گی وقت ناتے ویر آجا اکبر میں مر جاواں گی وقت ناتے ویر آجا اکبر میں مر جاواں گی وقت ناتے ویر آجا اکبر میں مر جاواں گی وقت ناتے ویر آجا اکبر میں مر جاواں گی وقت ناتے ویر آجا اکبر میں مر جاواں گی وقت ناتے ویر آجا اکبر میں مر وقت ناتے ویر دربار میں آ کر زہرا لوگوں میں بنتے نبی ہوں ایک تحریر اٹھائے بولی دربار میں آ کر زہرا لوگوں میں بنتے نبی ہوں ایک تحریر اٹھائے بولی دربار میں آ کر زہرا لوگوں میں بنتے نبی ہوں ایک تحریر اٹھائے بولی دربار میں آ کر زہرا لوگوں میں بنتے نبی ہوں ایسا بدلا ہے مدینہ اپنا حق مانگ رہی ہوں غاصب سے کلمہ گو کرسی نشی ہے اور میں کب سے کھڑی ہوں ایک تحریر
دربار میں آ کر زہرا لوگوں میں بنت نبی ہوں. ایک تحریر اٹھائے بولی دربار میں آ کر زہرا لوگوں میں بنت نبی ہوں. ایک تحریر اٹھائے بولی دربار میں آ کر زہرا لوگوں میں بنت نبی ہوں. پوچھا ہے دل نے بتا کیا کیا مسجد میں ہوا روکے بس اتنا کہا کبھی دیواروں کو تھاما کبھی میں خاک پہ بیٹھی ہوں تھک کر کبھی بیٹوں نے سنبھالا کبھی رستے میں گری تحریر اٹھائے بولی دربار میں آ کر زہرا لوگوں میں بنت نبی ہوں. ایک تحریر اٹھائے بولی دربار میں آ کر زہرا لوگوں میں بنت نبی ہوں. ایسے خاموش ہو کیوں کہنا چاہو جو کہو اما کچھ تو بولو روکے بولی بیٹوں سے ساتھ بہنوں کا نبھانا کربل میں ننگے سر کیسے چلے گی بس یہی سوچ رہی ہوں. ایک تحریر اٹھائے محمد صلی حسین
وطنات ویر آجا اکبر میں مر جاواں گی 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 وطنات ویر آجا اکبر میں مر جاواں گی
नाते वीर राजा अकबर मैं मर जावांगी नाते वीर राजा वीर नाम नुहाब डरांदे ने खैर दे दर्द मुका जा अकबर मैं मर जावांगी नाते वीर राजा अकबर मैं मर जावांगी नाते वीर राजा अकबर मैं मर जावांगी नाते वीर राजा वीर नाम नुहाब डरांदे ने भैन दे दर्द मुका जा अकबर मैं मर जावांगी नाते वीर राजा अकबर मैं मर जावांगी नाते वीर राजा अकबर मैं मर जावांगी नाते वीर राजा वीर नाम नुहाब डरांदे ने भैन दे दर्द मुका जा अकबर मैं मर जावांगी नाते वीर राजा अकबर मैं मर जावांगी नाते वीर राजा अकबर मैं मर जावांगी नाते वीर राजा वीर नाम नुहाब डरांदे ने भैन दे दर्द मुका जा अकबर मैं मर जावांगी नाते वीर राजा अकबर मैं मर जावांगी नाते वीर राजा अकबर मैं मर जावांगी नाते वीर राजा ओ रस्ते ओ बूहे ओ मिठिया अकबर ओ तांगा ओ सा ओ चिट्ठिया अकबर देख ले सी भैन बिना साजे साडा दर्द विसाजा अकबर मैं मर जावांगी नाते वीर राजा अकबर मैं मर जावांगी नाते वीर राजा अकबर मैं मर जावांगी नाते वीर राजा ओ रस्ते ओ बूहे ओ मिठिया अकबर ओ तांगा ओ सा ओ चिट्ठिया अकबर देख ले सी भैन बिना साजे साडा दर्द विसाजा अकबर मैं मर जावांगी नाते वीर राजा अकबर मैं मर जावांगी नाते वीर राजा अकबर मैं मर जावांगी नाते वीर राजा वीर नाम नुहाब डरांदे ने भैन दे दर्द मुका जा अकबर मैं मर जावांगी
पतना थे वीर राजा मैं मर जावांगी पतना थे वीर राजा अकबर मैं मर जावांगी पतना थे वीर राजा मेरे दादे कोलो जी में फूफी ज़ैनब पूछया भीड़ बाजार दा मैनू बाबा मतलब दस जा इस तरह मैनू पैर निशाना दा मतलब तू समझा जा अकबर मैं मर जावांगी पतना च वीर राजा अकबर मैं मर जावांगी पतना च वीर राजा अकबर मैं मर जावांगी पतना च वीर राजा मेरे दादे कोलो जीवे फूफी ज़ैनब पूछया भीड़ बाजार दा मैनू बाबा मतलब दस जा इस तरह मैनू पैर निशाना दा मतलब तू समझा जा अकबर मैं मर जावांगी पतना च वीर राजा अकबर मैं मर जावांगी पतना च वीर राजा अकबर मैं मर जावांगी पतना च वीर राजा वीर ना मैनू ख्वाब डरांदे ने भैन दा दर्द मुका जा अकबर मैं मर जावांगी पतना च वीर राजा अकबर मैं मर जावांगी पतना च वीर राजा अकबर मैं मर जावांगी पतना च वीर राजा मेरे दादे कोलो जीवे फूफी ज़ैनब पूछया भीड़ बाजार दा मैनू बाबा मतलब दस जा इस तरह मैनू पैर निशाना दा मतलब तू समझा जा अकबर मैं मर जावांगी पतना च वीर राजा अकबर मैं मर जावांगी पतना च वीर राजा अकबर मैं मर जावांगी पतना च वीर राजा वीर ना मैनू ख्वाब डरांदे ने भैन दा दर्द मुका जा अकबर मैं मर जावांगी पतना च वीर राजा अकबर मैं मर जावांगी पतना च वीर राजा अकबर मैं मर जावांगी पतना च वीर राजा ओह रस्ते ओह बूहे ओह मिठिया अकबर ओह तांगा ओह साथ ओह चिट्ठिया अकबर देख ले सी भैन बिना सांझे सादा दर्द भी साझा अकबर मैं मर जावांगी
पटना ते वीर आजा अकबर मैं पटना ते वीर आजा सैन विच दरबार दे लगे आ गई दो गवानू सैन विच दरबार दे लगे आ गई दो गवानू सैन विच दरबार दे लेके आ गई दो गवानू सैन विच दरबार दे लेके आ गई दो गवानू सैन विच दरबार दे लेके आ गई दो गवानू सैन विच दरबार दे लेके आ गई दो गवानू सैन विच दरबार दे लेके आ गई दो गवानू सैन विच दरबार दे लेके आ गई दो गवानू सैन विच दरबार दे लेके आ गई दो गवानू सैन विच दरबार दे लेके आ गई दो गवानू सैन विच दरबार दे लेके आ गई दो गवानू सैन विच दरबार दे लेके आ गई दो गवानू सैन विच दरबार दे लेके आ गई दो गवानू सैन विच दरबार दे लेके आ गई दो गवानू सैन विच दरबार दे रही खलोती प्यू दी थाते ना बिठाया जालिमा ने रहने छिड़का मार दे लेके आ गई दो गवानू सैन विच दरबार दे लेके आ गई दो गवानू सैन विच दरबार दे लेके आ गई दो गवानू सैन विच दरबार दे रही खलोती प्यू दी थाते ना बिठाया जालिमा ने रहने छिड़का मार दे लेके आ गई दो गवानू सैन विच दरबार दे लेके आ गई दो गवानू सैन विच दरबार दे लेके आ गई दो गवानू सैन विच दरबार दे रही खलोती प्यू दी थाते ना बिठाया जालिमा ने रहने छिड़का मार दे लेके
विच दरबार दे लेके आ गई दो गवावां नूं सैन विच दरबार दे लेके आ गई दो गवावां नूं सैन विच दरबार दे अखियां ते सामने सब टूट गए ने माने दे टूट गए ने माने दे धी मोहम्मद दी समझ गई कल कफन भी फाड़ देने जेड़े सनद च फाड़ दे लेके आ गई दो गवावां नूं सैन विच दरबार दे लेके आ गई दो गवावां नूं सैन विच दरबार दे लेके आ गई दो गवावां नूं सैन विच दरबार दे अखियां दे सामने सब टूट गए ने माने दे टूट गए ने माने दे मोहम्मद दी समझ गई कल कफन भी फाड़ देने जेड़े सनद च फाड़ दे लेके आ गई दो गवावां नूं सैन विच दरबार दे लेके आ गई दो गवावां नूं सैन विच दरबार दे लेके आ गई दो गवावां नूं सैन विच दरबार दे नहीं खलोती प्यो दी थां ते ना बिठाया जालिमां ने रहने झिड़का मार दे लेके आ गई दो गवावां नूं सैन विच दरबार दे लेके आ गई दो गवावां नूं सैन विच दरबार दे लेके आ गई दो गवावां नूं सैन विच दरबार दे अखियां दे सामने सब टूट गए ने माने दे टूट गए ने माने दे मोहम्मद दी समझ गई कल कफन भी फाड़ देने जेड़े सनद च फाड़ दे लेके आ गई दो गवावां नूं सैन विच दरबार दे लेके आ गई दो गवावां नूं सैन विच दरबार दे लेके आ गई दो गवावां नूं सैन विच दरबार दे सारा नूं कलमा गोवा मजमे दे विच रुबाया मजमे दे विच रुबाया लाके फतवे तोड़ छोड़े जेड़े वादे नाल कीते अहमद मुख्तार दे लेके आ गई दो गवावां नूं सैन विच दरबार दे लेके आ गई दो गवावां नूं सैन विच दरबार दे लेके आ गई दो गवावां नूं सैन विच दरबार दे नहीं खलोती प्यो दी थां ते ना बिठाया जालिमां ने रहने झिड़का मार दे
आ गई दो गवावां नूं सैंडविच दरबार दे लेके आ गई दो गवावां नूं सैंडविच दरबार दे लेके आ गई दो गवावां नूं सैंडविच दरबार दे बिना हक तो है खाली रोंदी टुर पई सैन कर नूं रोंदी टुर पई सैन कर नूं लाल रोंदे टुर पए ने फड़ के मां दे हथ नूं वारस नाने दी दस्तार दे लेके आ गई दो गवावां नूं सैंडविच दरबार दे लेके आ गई दो गवावां नूं सैंडविच दरबार दे लेके आ गई दो गवावां नूं सैंडविच दरबार दे बिना हक तो है खाली रोंदी टुर पई सैन कर नूं रोंदी टुर पई सैन कर नूं रोंदे टुर पए ने फड़ के मां दे हथ नूं वारस नाने दी दस्तार दे लेके आ गई दो गवावां नूं सैंडविच दरबार दे लेके आ गई दो गवावां नूं सैंडविच दरबार दे लेके आ गई दो गवावां नूं सैंडविच दरबार दे रही कलोती प्यू दी दाते ना बिठाया जालिमां ने लेने झिड़का मार दे लेके आ गई दो गवावां नूं सैंडविच दरबार दे लेके आ गई दो गवावां नूं सैंडविच दरबार दे लेके आ गई दो गवावां नूं सैंडविच दरबार दे खुतबे पढ़दी रही है सारा कसम खांदी रही है सारा कसम खांदी रही है सारा ते संगती कुछ ना बोले सुन के खुतबे रहने हंस दे विदकती हकदार दे लेके आ गई दो गवावां नूं सैंडविच दरबार दे लेके आ गई दो गवावां नूं सैंडविच दरबार दे लेके आ गई दो गवावां नूं सैंडविच दरबार दे खुतबे पढ़दी रही है सारा कसम खांदी रही है सारा कसम खांदी रही है सारा ते संगती कुछ ना बोले सुन के खुतबे रहने हंस दे बिदकती हकदार दे लेके आ गई दो गवावां नूं सैंडविच दरबार दे लेके आ गई दो गवावां नूं सैंडविच दरबार दे लेके आ गई दो गवावां नूं सैंडविच दरबार दे अखियां दे सामने सब टूट गए ने मान दे टूट गए ने मान दे
گئی کل کفن بھی پاڑ دینے جیڑے سن تج پاڑ دے لے کے آ گئی تو گواواں نوں سین وچ دربار دے لے کے آ گئی تو گواواں نوں سین وچ دربار دے لے کے آ گئی تو گواواں نوں سین وچ دربار دے کھلوتی پیو دکھاتے نہ بٹھایا ظالمان نے لینے جھڑکا مار دے لے کے آ گئی تو گواواں نوں سین وچ دربار دے لے کے آ گئی تو گواواں نوں سین وچ دربار دے لے کے آ گئی تو گواواں نوں سین وچ دربار دے سارا نوں کلمہ کھولا مجھ میں تے وچ روایا مجھ میں تے وچ روایا آگے فتوے توڑ چھوڑے جھیڑے وعدے نال کیتے احمد مختار دے لے کے آ گئی دو گواواں نوں سین وچ دربار دے لے کے آ گئی دو گواواں نوں سین وچ دربار دے لے کے آ گئی دو گواواں نوں سین وچ دربار دے خطبے پڑھدی رہی ہے سارا قسم کھاتی رہی ہے سارا قسم کھاتی رہی ہے سارا کیوں دے سکتی کچھ نہ بولے سن کے خطبے لینے ہنس دے فدکتی حقدار دے لے کے آ گئی دو گواواں نوں سین وچ دربار دے لے کے آ گئی دو گواواں نوں سین وچ دربار دے لے کے آ گئی دو گواواں نوں سین وچ دربار دے نہیں کھلوتی پیو دکھاتے نہ بٹھایا ظالمان نے لینے جھڑکا مار دے لے کے آ گئی دو گواواں نوں سین وچ دربار دے لے کے آ گئی دو گواواں نوں سین وچ دربار دے لے کے آ گئی دو گواواں نوں سین وچ دربار دے بنا حق تو ہائے خالی روندی ٹر پئی سین گھر نوں روندی ٹر پئی سین گھر نوں نال روندے ٹر پئے نے پڑھ کے مادے حج مبارس نانے دی دستار دے لے کے آ گئی دو گواواں نوں سین وچ دربار دے لے کے آ گئی دو گواواں نوں سین وچ دربار دے لے کے آ گئی دو گواواں نوں سین وچ دربار دے اکھیاں دے سامنے سب ٹوٹ گئے نے ماڑے دے ٹوٹ گئے نے ماڑے دے محمد دی سمجھ گئی کل کفن بھی پاڑ دینے
جیڑے سند اج پھاڑ دے لے کے آ گئی دو گواہاں نوں سین وچ دربار دے لے کے آ گئی دو گواہاں نوں سین وچ دربار دے لے کے آ گئی دو گواہاں سین وچ دربار دے نہیں کھلوتی پیو دی تھاں تے نہ بٹھایا ظالمان نے لینے جھڑکا مار دے لے کے آ گئی دو گواہاں نوں سین وچ دربار دے لے کے آ گئی دو گواہاں نوں سین وچ دربار دے لے کے آ گئی دو گواہاں نوں سین وچ دربار دے خطبے پڑھدی رہی ہے سارا قسماں کھاندی رہی ہے سارا قسماں کھاندی رہی ہے سارا یوں تے سنگتی کچھ نہ بولے سن کے خطبے رہنے ہنس دے فدق دی حقدار دے لے کے آ گئی محمد و آل محمد علیہ السلام بلند